جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گونجنے لگی تو پوری کائنات میں سوگ برپا ہو گیا۔ چرند پرند جنات چیخنے لگے اور حضرت جبریل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے کہ اے انسانوں، آج آخری مرتبہ علی کی آواز میں اذان سن لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے کے مصلی پہ آئے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم زہر سے ڈوبی ہوئی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر دے مارتا ہے۔ بس مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی، تمام چاہنے والے سر پیٹنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلح خون سے رنگین ہو گیا، آپ کے سر کا خون آپ کے چہرے اور داڑھی پر آ لگا۔ کچھ چاہنے والے اس ملعون کو ڈھونڈنے لگے، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرب ماری، تو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا خون صاف کرنے لگے۔ اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرواؤ، اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ جیسی ہی نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کیا تھا، اس کو پکڑ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لایا گیا اور کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کے پاس لے کے آئے۔ جیسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاتل کے چہرے پہ خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے فرمانے لگے کہ اس شربت کی مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو ضرورت ہے، یہ شربت اسے پلا دو۔ اور دیکھو، اس نے مجھ پہ ایک وار کیا ہے، اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اور اگر یہ زندہ بچ گیا تو اس سے آزاد کر دینا۔ دیکھو، اگر یہ اس وار سے مر جائے تو اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹتا ہے۔ بس آپ یہ فرمانے لگے اور تمام چاہنے والے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کے رونے لگے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حسن، حسین، عباس، چلو مجھے اپنے گھر لے کے چلو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹیوں کے سہارے جیسی گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں، عباس، سب چاہنے والوں کو کہو کہ واپس اپنے گھر چلے جائیں۔ تو کسی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اس حالت میں آپ کو کیسے چھوڑ کے جائیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیونکہ میرے ضربت کی خبر مجھ سے پہلے میرے گھر تک پہنچ چکی ہے اور میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ بس تمام چاہنے والے وہیں رک گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے ہیں۔ تمام بیویاں روتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے فریاد بلند کرتی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو دلاسا دیتے ہیں کہ مجھ سے میرے بھائی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے فرما چکے تھے کہ اے علی، میری امت تجھے رمضان کے مہینے میں مسجد میں ضرب مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ یہ وقت صبر کا ہے، یہ وقت صبر کا ہے۔